اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب مظفر علی کاشمیری صاحب۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ ورحمۃ کو اللہ اور وبرکاتہ۔ سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم، میں ہوں نا جی سامعین، جی آپ کے تو علاوہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ سامع جو ہے جی تو آج شکوہ آپ کا ختم ہوگا یا جاری رہے جی گا؟ نہیں، اب جاری نہیں رہے گا، اس کے بعد ہم جواب شکوہ کی طرف آئیں گے۔ جی تو گزشتہ جو ہماری محفل تھی اس میں ہم نے جو ہے وہ جو ان کا بند تھا، بند نمبر 26، جی اس کا اختتام کیا تھا، اور اس کا اختتام اس بیت پر ہو رہا تھا کہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ یہاں نغموں سے مراد جو ہے علامہ کے اشعار ہیں، جی اور وہی جو کہ انہوں نے اپنے ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ فرمائے ہیں، جس سے اس میں اور طور مستر ہے یا طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، اور یہاں اشارہ ہے، تلمیح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کے بارے میں۔ جی تو آج ہم جو ہے بقیہ جو اس کے چاند بند رہتے ہیں جی تو اس کے آغاز کرتے ہیں اس کا۔ تو اس کا آغاز یوں ہے: مشکلیں امت مرحوم کی، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے۔ امت مرحوم خوب کا ہے جی۔ ہاں جی، کیونکہ بس پھر ہمارے حالات جو تھے اس زمانے میں جب استعماری دور تھا برطانیہ کا، تو ہم امت مرحوم ہی ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، جی علامہ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے۔ مور بی مایہ، ہمارے اردو میں بے مایا، تو مور بی مایا کو ہمدوش سلیمان کر دے۔ دیش سلیمان کر دے۔ جی، ہمدوش سے اچھا، مراد آپ ہے نون غنہ نہیں بولتے بعض اوقات فارسی جی، کی وجہ وہ سے اس غالباً؟ لیے کہ میرے ساتھ جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ میں سال ہر سال سے جو ہے موجودہ فارسی جو ہے جو کہ رائج ہے، نون غننے والی فارسی۔ یہ علامہ کا سارا کلام جو ہے اس میں نون دونوں استعمال ہوئے ہیں، نون غنہ بھی اور نون اعلامی بھی۔ جی تو لیکن موجودہ جو فارسی ہے اس میں نون غنہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جی تو ان کے جو اہل دستور ہیں، نحوی لوگ جتنے بھی ہیں، انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ فارسی زبان میں ایک تو نون غنہ نہیں ہوگا، دوسرا جو ہے یائے مجہول جسے ہم بڑی یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگی۔ تو البتہ بڑی یہ کی آواز کے لیے جو ہے انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہوا ہے۔ اضافت کا جی اضافت ہے، وہ اضافت انہوں نے اس طرح کی ہے کہ ہر وہ لفظ جس میں یا کا استعمال ہوگا، اگرچہ وہ موجودہ فارسی نو میں یائے معروف کو استعمال کرتے ہیں، چھوٹی یہ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں بڑی یہ کی آواز لینا ہو تو اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر کا، کسرے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب وہ جو ہے بڑی یہ کی آواز دے گی۔ لیکن نون غنہ اور نون کا تو وزن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے نا وہ جی؟ وزن کی وجہ سے علامہ تو کا جو علامہ ہے اقبال جی ہماری جی اردو میں تو وزن نون جی کا اور ہے، غنے کا اور ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ ہم کئی جگہ علامہ کے جو اشعار ہیں اس کے وزن کو بے وزنہ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر دونوں استعمال ہوئے ہیں، نون غنہ بھی اور نون جہاں اعلامی وزن، بھی۔ وہ ہمارے ہاں تو انہوں نے وزن کا جہاں حساب ہوتا ہے ضرورت جی، ہے نون کہ غنہ کے، آسمان لکھنا ہے کہ آسمان لکھنا ہے۔ جی بالکل، تو وہ دونوں استعمال ہیں۔ جی بسم تو اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے آسان کی بجائے آساں کہیں۔ ہاں جی، تو مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، اور مور بی مایا کو ہمدوش سریا سلیمان کر دے۔ ہاں، ہمدوش سریا کہیں تھا، جی مجھے ذہن میں وہ آ گیا۔ یہاں سریا تو خیر کسی کو آسمان کا ہمدوش کرنا یا وہ جو سریا جو تاروں کا جھرمٹ ہے جی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، لیکن یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو چونٹیوں کا ذکر ہے وہ باقاعدہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ کیونکہ چونٹی جو ہے وہ بڑی حقیر سی
چیز ہے، اور ایک طرف سلیمان جو کہ تمام مخلوقات کے ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا گیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بیچارے بہت چھوٹے سے ہیں، ان کے حالات تو کیا ہے، ان کی اگر بڑائی ہو جائے، یہ بڑے ہو جائیں۔ تو یہاں لفظ مور استعمال ہوا ہے، مور بیم آیا ہے، تو اس کو ہم مور نہیں پڑھیں گے، ہاں چونٹی ہے یہ، ہاں یہ مور ہے اور یہ چونٹی ہے، اور فارسی زبان میں جو ہے اس کے لیے جو ہے اور اگر مزید تصغیر کی جائے تو چے اور ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے مورچے، مورچے، وہ چھوٹی چونٹی جو بالکل ہے، اس کے لیے لفظ مورچے استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں آپ مورچہ اس کو پڑھیں گے، ہاں لیکن وہ معنی بدل جائے گا، وہ بالکل معنی بدل گیا۔ مورچہ اگر ہو گیا تو یہ تو ایک کمینگاہ جو ہے فوجیوں کی، جو جس سے بیٹھ کر وہ خود کو چھپانا ہے اور دشمن کو نشانہ بنانا ہے، اس کو ہم مورچہ کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں لفظ مورچہ جو اردو کا ہے، اس کو اگر ہم فارسی زبان میں تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے لیے فارسی کے لیے لفظ جو ہے وہ سنگر ہے، اوکے، سین نون گافرے، سنگر، تو وہ مورچے کو سنگر، کمینگاہ جو فوجی کی، سرباز کی، سولجر کی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ سنگر کہتے ہیں۔ تو جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہر وہ چیز جو نایاب ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، اس کی قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر ارزان کر دے، اس کو جو ہے تو سستی کر دے، یعنی اس کی فراوانی کر دے۔ لفظ ارزان جو ہے فراوانی کے لیے بھی جو ہے استعمال کیا، ارزاں ہوگا تو فراہمی ہونی ہوگی، یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، یہ پھر دعا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کو ایسا معجزہ دے۔ یہ جو دیر نشین ہے، جو بت خانے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں دیر و حرم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اسی لفظ کو، اسی املا کو جو ہے اگر ہم دیر پڑھیں تو پھر یہ تاخیر کے بن جائے گا، پھر یہ تاخیر کے زمان کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا ہم دیر کہتے ہیں، اور یہ لفظ، ہاں یہ لفظ دیر جب پڑھتے ہیں تو اس سے مراد بت خانہ ہے، کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ جو ہے اسے ہم دیر کہیں گے، اور جب ہم دیر کہیں گے تو اس کے مراد یہ ہے، اس سے مراد دیر تاخیر، دیر ہوگی۔ جوئے خوں می چکد، جو ہے ندی کے لیے بھی آتا ہے، جی یہ ایک یہی دو حرفی ایک ایسا لفظ ہے، کئی معنی میں ہے۔ جو کے معنی جو ہے جستجو کا بھی یہ مضارع ہے، مصدر جستن کا مضارع ہے، یعنی تلاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم جو پڑھ دیں تو یہ غلہ بن جاتا ہے، اس کو اگر جو پڑھ دیں تو یہ آب و ہوا بن جاتی ہے، اس کو جو جب پڑھتے ہیں تو تلاش کے ساتھ ساتھ یہ ندی کے معنی بھی دیتا ہے۔ جو کے بعد جو حمزہ استعمال ہوا ہے وہ در حقیقت اضافت کے لیے استعمال ہوا۔ فارسی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ جن کا اختتام کسی واول پر ہو رہا ہے، جیسے یہ واو جو ہے یہ واول ہے، حرف صدادار ہے، تو اس کے لیے اضافت لگانے کے لیے زیر کی بجائے یہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ آیا ہے کہ جوئے خون کی ندی، می چکد، چکد جو ہے یہ چقیدن مصدر ہے ٹپکنا، کہ جو خون کی ندی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے، از حسرت دیرینہ ما، جو ہماری بہت دیر کی حسرت ہے، تو وہ حسرت جو ہے اس سے ہم خون کے آنسو جو ہے وہ بہا رہے ہیں، اور آنسوؤں کا حال یہ ہے کہ وہ ندی کی صورت اختیار کر گئے ہیں، یعنی ہزاروں کے تار ہم لوگ جو اس پر پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن می تپد نولے و نشتر کدی سینہ یہ ماں، اور حال یہ ہے کہ تپد جو ہے یہ تپیدن سے ہے، تپیدن جو ہے یہ دل کی دھڑکن جو ہے، پلپیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے لفظ جو ہے تپیدن ہے، اس کا مضارع جو ہے وہ تپد ہے۔
اوکے. می تپد نولے بے نشتر کدے. نشتر کدے وہ جگہ جہاں کے ایسا خانہ، ایسی جگہ جہاں کے نشتر لگ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، یعنی نہایت ہی ایک نشانہ بنے ہوئے ہیں ہمارا جو سینہ ٹارگٹ سے جیسے. ہاں، تو وہاں سے جو ہے آہو، نولے، شیون، یہ چیزیں جو ہیں یہ بلند ہو رہی ہیں اور ان کی دھڑکن جو ہے وہ جاری ہے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن روز چمن. کمال ہے. غالب نے بھی بوئے گل استعمال کیا ہوا ہے. شوق ہر رنگ میں. تو بوئے گل لے گئی بیرون چمن روز چمن. یہ لفظ گل ہے، اگر ہم اس کو گل پڑھ لیں گے تو مٹی ہوئے، پھر مٹی کی خوشبو، وہ پھول جو مٹی ہو جائے تو گل ہو. تو یہ ہم اس کے لیے احتیاط جو یہ ہے، اب پتہ نہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک لفظ کا جو ہے تجزیہ پیش کیا جائے. جی نہیں، تو بہت یہ اچھی بات ہے. جیسے بھی ہے. تو بوئے گل لے گئی بیرون چمن روز چمن. تو ہوا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو جو ہے جب اڑتی ہے وہاں کا راز باہر چلا جاتا ہے. باہر چلے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں چمن میں بلبل بہار آئی ہوئی آہوازاریاں ہے. کر رہی ہے، بہار آئی ہوئی ہے، کیا خوشی کے نغمے گا رہی ہے، یا یہ ہے کہ خزاں کا رونا رویا جا رہا ہے. کیا حال کیا ہے، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. یہ بھی عجیب ہے کہ وہاں کے باسی چمن کے رہنے والے جو پھول ہیں وہ غماز ہو گئے ہیں. غماز چغلی کرنے والا شخص جو ہے اس کو غماز کہا جاتا ہے. اس کے حالانکہ لیے یہ غم کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ. نہیں، وہ پھر غمزہ بھی ہے، غم کے ساتھ تو غمزہ بھی ہے. غمزہ جو ہے ناز و ادا ہے، عشوے ہے، عشوے گری ہے. اور فارسی میں جو ہے جہاں غمزے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں غمزے فروختن، ناز و ادا کو بیچنا. محبوب جو ہوتا ہے وہ ناز و ادا کو بیچتا ہے، حسن کے بدلے جو ہے وہ ناز و ادا کرتا ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرتا ہے. تو کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. یہ بھی بڑی قیامت ہے، کیا پریشانی ہے کہ وہ جو وہاں کے پھول ہیں وہی جو ہے وہ سخن چینی کر رہے ہیں. فارسی زبان میں ایک لفظ اسی کے لیے، غماز کے لیے، سخن چین بھی استعمال ہوتا ہے. سخن چین جو چغل خور ہوتا ہے، تو یہ وہ چغلی کر رہے ہیں. عہد گل ختم ہوا بہار جاتی رہی. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن. وہ جو بناوٹ تھی گلزار کی، وہ ساز جو تھا، سامان جو تھا، وہ جو ہے وہ جاتا رہا. پھولوں کا جو تھا وہ موسم ختم ہو گیا. اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرداز چمن. زمزم پرداز وہ پرندے جو چہچہاتے ہیں اور جن کی چہچہاہٹ سے چمن کی رونق دوبالا ہو جاتی. مراد مسلمانوں کے بارے میں وہ پرانے مسلمان جن کے وجود سے، جن کے دم سے یہ دنیا جو تھی وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا بول بالا تھا. تمام نغمے جو تھے لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کے جو تھے وہ بلند ہوتے تھے. تو وہ جو تھا وہ اب ختم ہو گئے ہیں. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک. بس ایک بلبل ہی رہ گئی، باقی کے جو اس کے ساتھی تھے سب جاتے. یہاں بلبل سے مراد علامہ کا اقبال خود ہے. کہتا میں اکیلا رہ گیا ہوں جو اپنے سارے ایک مشن کو لیے ہوئے چلا ہوا ہوں کہ شاید یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، شاید انہیں کوئی شعور آ جائے، شاید یہ میری بات مان لیں. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. اور میرے سینے میں جو ہے جو اشعار ہیں، جو میرے سینے میں پیغام ہے وحدت اسلام کا پیغام، جسے ہم کاتبہ اسلام بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ موجیں جو ہے نا وہ مار رہا ہے. یعنی میں اور بہت کچھ کہنے کے لیے چاہ رہا ہوں، اے کاش کوئی سننے والا ہو. کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں. کمری پرندہ ہے جو کہ کبوتر کے سائز کا ہوتا ہے، تقریباً اسی جنس سے ہے یا کبوتر کمری. تو اس کی جمع کمریاں. شاخ صنوبر سے گریزاں
گریزاں جو ہے یہ فارسی زبان کا ایک مصدر ہے گریختن. گریختن کا جو فعل مضارع ہے وہ گریز ہے، یعنی بھاگ جانا، فرار ہونا، مفر اختیار کرنا. تو کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں ہیں، وہ سب وہاں سے پرواز چل کر گئی ہیں. پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں. اور جو پتیاں پھولوں کی، کیونکہ جب شاخ سے پتا ٹوٹتا ہے تو اس میں زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہاں سبزی زردی میں بدل جاتی ہے. تو جب زرد ہے، زردی رنگ، یہ پریشانی کا جو ہے ایک علامت ہے. اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں. پت جھڑ کا موسم جو ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں فارسی زبان میں. فارسی زبان میں موسم خزاں کے لیے ایک خاص لفظ ہے اور وہ ہے پائیز. اوکے. جیسے کہ ہمارے ہاں خزاں ہے، خزاں بھی فارسی کا ہی لفظ ہے، خزاں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی زبان میں. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے ہمارے ہاں اردو میں لفظ پت جھڑ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں جھڑ جو ہے یہ جو ہے استعمال گرنے کیا. جی ہاں. تو فارسی میں بھی بالکل اس کا جو ہے صحیح ہم پلہ جو ہے ایک جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے برگ ریزان. اوکے. یعنی وہ موسم جس میں پتے جو گرتے ہیں وہ گرتے ہیں. تو پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں وہ پرانی روشیں. روش جو ہے یہ اس میں مصدر بنتا ہے رفتن سے. رفتن اور رفت اور مضارع ہے رو. شین ایک ایسا لاحقہ ہے جو کہ کسی بھی مصدر کے حالت مضارع کے بعد اضافہ کریں تو وہ اس کو اسم مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے. تو روش سے مراد ہے پگ ڈنڈی یا وہ جو راستہ ہے جو چلنے کے لیے جاتا ہے. فارسی میں ایک لفظ شیار ہے، شین یہ الف رے شیار. شیار اصل میں اس کو کھیت کے اندر جو ہم کیاری بناتے ہیں، جو وٹ جسے ہم کہتے ہیں ذرا ابھار کے ساتھ، جیسے اس کے اوپر ہم آلو کی فصل لگا دیتے ہیں یا اور کوئی چیز، تو وہ شیار وہ روش بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو بھی روش کہتے. تو روش جو ہے دوسرا جو ہے کسی چیز کا انداز اور طریقہ جو ہے وہ بھی روش کے معنی اپنی روش سے نہیں بدلے گا. ہاں جی. تو وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں، لیکن یہاں باغ کی روش ہے، باغ کی کیاریاں، وہ جو راستے تھے اس کے جہاں سب پھول لگے تھے، ہریالی تھی. ڈالیاں پیرہنے برگ سے اوریاں بھی ہوئیں. اور جو شاخیں تھیں ان کے اوپر جو پتوں کا سبز پتوں کا لباس جو تھا وہ اس سے لباس جاتا رہا اور وہ اوریاں ہو گئیں، وہ بے پردہ ہو گئی ہیں، بے حجاب ہو گئی ہوئی ہیں. یعنی یہ صحیح منظر کشی جو ہے وہ موسم خزاں کی جو ہے علامہ کر رہے ہیں. لیکن اسی موسم خزاں کے پیچھے جو ہے وہ مسلمانوں کی حالت زار جو ہے وہ موجود ہے. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی. قید موسم سے طبیعت رہی اداس اس کی. قید سے مراد جو ہے وہ وقت کا تقاضا وقت ہے. قید کیونکہ قید کو اگر آپ دستوری اعتبار سے دیکھیں تو یہ کسی بھی فعل کی جو ہے وہ توصیف ہوتی ہے. تو قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک تھرڈ پرسن کی طرح کہا کہ اس بندے کی کوئی آواز سننے والے کوئی نہیں ہے. سب کمریاں پرواز کر گئی ہیں، جا چکے ہیں. وہ پرانے لوگ جو کہ ہماری بات کو کان دھرتے تھے وہ جا چکے ہیں. یعنی ایک مایوسی کا عالم ہے. اور موسم خزاں یہ ہوتا ہی ایسا ہے، اس میں وہ خوبی خوشی نہیں ہوتی جو کہ پھولوں اور سبز پتوں کی بہار سے ہوتی ہے. لطف مرنے میں ہے باقی، لطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزہ جینے میں. یعنی دونوں حالتوں میں کوئی بھی حالت اچھی نہیں ہے. اگر جیتے ہیں تو ہم یہ حالت کو دیکھ رہے ہیں، مرتے ہیں تو اس میں کیا مزہ، پھر تو کوئی بھی چیز باقی نہ رہی نا، نیستی آ گئی.
کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. یہ جو خون جگر پی رہے ہیں، جس کا پہلے بھی علامہ نے ذکر کیا کہ خون دل می چقد، یہ جو ٹپک رہا ہے اس سے، یا اس سے جو جوئیں جو ندیاں بہہ رہی ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ایک اپنا ایک اور علیحدہ مزہ ہے. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں. یہ میرا دل جو ہے، آئینہ یہاں دل ہے، علامہ جو فرما رہے ہیں. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے دل سے نور، روشنی، جو نیکی کا پیغام ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ میں اپنی اس کے میری زبان پر آئے، لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں. وہ جو گلستان کے باسی تھے وہ تو اب ہے ہی نہیں. داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. یہ لالے کی جان والے لالے نہیں ہیں، لالا پھول جو ہے، لالے پھول ہے، ٹیولپ جو ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے اس کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ اس کے اندر ایک کالا نشان ہوتا ہے، تو جس کو ہم سواد بھی کہتے ہیں. ویسے لفظ سواد تو سیاہی کے لیے بھی ہے، سواد جو ہے علم کے لیے بھی ہے. سواد کا لفظ جو ہے کسی بڑے شہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سواد. تو داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. اب وہ گل لالا، وہ جو گل لالا جیسے لوگ تھے جن کے سینے کے اندر داغ تھا، اب وہ لوگوں کی بھی وہ معدوم ہو چکے ہیں، وہ نہیں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں. کہتے یہ اس بلبل کی، یہ اس علامہ کی جو صدا ہے، تو اس کو بلبل اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے دل جو ہے وہ چاک ہو جائے، دل چیر جائے. یعنی میری صدا میں اتنا درد ہے، میرے کلام میں اتنا درد ہو کہ جو کوئی سنے ان کے سینے چاک ہو جائے، ان کے دل چاک ہو جائے. جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. اور مجھے ایسے دلوں کی تلاش ہے جو کہ اس بانگ درا، اب ان کی کتاب کا نام بھی ہے، درا گھنٹی کو بھی کہتے ہیں، صدا کو بھی کہتی ہیں. یعنی یہ جو میرے اشعار کی صدا ہے، یہ جو بانگ درا ہے، اس گھنٹی کی جو آواز جا رہی ہے، تو مجھے ایسے دلوں کی تلاش ہے جو سوئے ہوئے دل جو ہے ان کو یہ جگا دے اور وہ جاگ بھی جائیں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں. وہ جو نیا ہمارا آپس میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مسلمان کدھر گئے مسلمان، اس کا آغاز کر دے. پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. وہی پرانا جو ہمارے جو مسلمانوں کے جذبے تھے، وہی پرانے جذبے، اگر وہی جذبے جو ہیں وہ ہو جائیں دلوں میں تو کیا ہی بات ہے اس کی. عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. عجمی جو بھی علاقے جزیرہ عرب سے باہر والے تھے ان کو عجم کہا جاتا تھا. عجم ویسے گونگے کو بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اب زبان عربی پہ وہ ناز کہتے تھا تھے نا، ہماری فصاحت و بلاغت جو ہے وہ بلاغت اتنی زیادہ ہے، ایسی ہے کہ دوسرے تو اس کے مقابلے میں گونگے ہیں. کچھ بھی ہو تو گونگے ہیں. تو عجمی خم ہے. خم تو پیمانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سننے والے عجمی ہیں. لیکن جو ہے میں تو حجازی، پیغام میرا تو وہی پیغام جو ہے وہ تو وہی ہے جو کہ عربی لوگوں کا ہے، حجاز کے رہنے والوں کا ہے. یعنی دین اسلام جو ہے وہی ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. میں جو نغمے الاپ رہا ہوں، میں تو ہندوستان کا رہنے والا ہوں، تو اس کو ہندی نغمہ نہ سمجھا جائے. اصل میں اس کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام وہاں کا دین حجازی کا ہے. یہ جو آخری شعر ہے جس پر اختتام ہو رہا ہے شکوے کا، تو اس میں علامہ نے جو ہے سورہ حجرات جو قرآن حکیم کی 49ویں سورت ہے، اس کی جو ہے وہ آیت نمبر 13 کی تلمیح ہے. اس آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا.
جی اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور خبردار ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری کا معیار جو ہے وہ خاندان، قبیلے، نسل و نسب نہیں ہے۔ یہ جو علامہ حجازی اور اجمی کا یہاں جو ہے بات وہ کر رہا تھا اشارہ تو بات کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ وہ جو ہے نا وہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اجمی ہوں چاہے وہ جو ہے وہ عربی ہوں، حجازی ہوں، یہ اصل میں ایک ماں باپ کی جو ہے یہ اولاد ہیں، اور جو کسی انسان کو اختیار میں نہیں، بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادے اور اختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفایت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ تھا، اس کی اور مزید بھی تفصیل ہے قبائل کے بارے میں، اس کی آپ کو اگر جاننا چاہیں تو اس کی کیا اقسام ہیں، شعیرہ کیا ہے اور کیا، یہ سارا کچھ ہے۔ تو ہم اسی بیت کے اختتام پر جو ہے وہ شکوہ کا اپنا اختتام شکوہ کرتے ہیں۔ غالب میں علامہ کا ایک شعر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی تو علامہ فرماتے ہیں کہ پس از من شعر من خوانند و می یابند و می گویند، میں جب نہیں رہوں گا لوگ میرے شعر پڑھیں گے، اور جب وہ ان کو ان کی سمجھ آئے گی تو پھر وہ کہیں گے پس از من شعر من خوانند و می یابند و می گویند، جهانی را دگرگون کرد یک مرد خدا گاهی۔ کیا کہنے، کہ اس دنیا کو جو ہے جس شخص نے جو ہے بالکل اس کی تقدیر پلٹ کے رکھ دی، اس کو الٹ پلٹ کر دیا، دگرگون کر دیا، وہ ایک مرد خدا گاہ تھا، لیکن یہ میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ کاش ہم جو ہے علامہ کو یاد رکھیں اور اس کے کہے پر جو ہے وہ عمل کریں۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی۔ پروگرام تھا فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔